لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال عليه الصلاة والسلام عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل بغدير خم أخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عادا فلقيه عمر بعد ذلك فقال هنيئا يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما ہمارا دین، ہماری شریعت وہ ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں دی. کتنا ہی خوبصورت سے خوبصورت عمل ہم کر لیں، ظاہری طور پر بڑا نیک عمل ہو، اگر وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے کہے کے مطابق یا آپ کے عمل کے مطابق نہیں ہے تو وہ خوبصورت سے خوبصورت عمل بیکار ہے. ہم اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں، اپنے دین میں ہم پابند ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے قولاً بھی اور فعلاً بھی. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں اللہ کے رسول دے دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. تو ہماری خیر اسی میں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کی زندگی، اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جو پیارے پیغمبر نے فرمایا ہماری سر آنکھوں پر، جو کر کے دکھایا ہمارے سر آنکھوں پر، ہماری جان اس پر قربان. آپ علیہ السلام کے ایک ایک مبارک سنت طریقے پر ہماری جان قربان. پیارے پیغمبر کا ایک ایک طریقہ ہماری جان سے زیادہ قیمتی ہے. تو اصل عمل وہی ہے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ہم سب کو محبت ہے، بلکہ کوئی بھی ایسا ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہ ہو. لیکن اس محبت کی ایک لمٹ بتائی ہے ہمیں آپ علیہ السلام نے.
کہ اس حد تک رہو گے تو بہت اچھا، اگر کراس کرو گے پھر غلط ہو جائے گا، کیونکہ پھر یہ ہماری محبت کا ہمارا اپنا طرز ہوگا۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی اپنی طرز پر، غلط ہو گیا کہ محبت میں اللہ کا بیٹا بنا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کا شریک بنا دیا، خدا کا تیسرا بنا دیا، غلط ہو گیا کیونکہ محبت اپنے طریقے پر کر بیٹھے۔ اور اسی لیے پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ میرے ساتھ محبت میں ایسا غلو نہ کرنا جیسے نصارہ نے کیا، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا آپ نے۔ تو بتا دیا محبت کس حد تک تم نے محبت میں جانا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ تو ہمارا ہر کام، ہم نبی سے محبت میں، ہم اللہ سے محبت میں، ہم نبی سے محبت میں، ہم صحابہ سے محبت میں، ہم اہل بیت سے محبت میں، ہم کسی بھی امت کے نیک فرد سے محبت میں، ہم باہمی مسلمان ایک دوسرے سے محبت میں، اللہ نے ہر ایک کا دائرہ کار رکھا ہوا ہے۔ کسی کی محبت میں ہم نے کسی کا دائرہ کراس نہیں کرنا، کسی کی محبت میں کسی کا دائرہ کراس نہیں کرنا۔ ہم اللہ کی محبت میں آ کے اللہ کے بیٹے بن جائیں، دائرہ کراس کر دیا ہم نے۔ اللہ کی محبت میں آ کے اللہ کی اولاد بنا دیں، اللہ کی بیوی بنا دیں، یہ ہم نے دائرہ کراس کر دیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کے ہم رسول اللہ کو اللہ سے ملا دیں، ہم نے دائرہ کراس کر دیا، ہم غلط ہو گئے۔ ہم صحابہ سے محبت میں آ کے نبی علیہ السلام سے ملا دیں، ہم تھوڑے غلط کر گئے۔ ہم اہل بیت کی محبت میں آگے بڑھ کے ان کا مقام جو ہے وہ باقی صحابہ سے بھی ہر ایک سے اونچا بڑھا دیں، نبی تک لے جائیں، ہم بڑھ گئے، غلط کر گئے۔ تو ہر ایک کا ایک سرکل ہے، ہر ایک کا دائرہ کار ہے، جب ہم بڑھیں گے تو معاملہ غلط ہو جائے گا۔ تو اسی طرح سے قوم نے کیا کہ جو اہل بیت کی محبت میں آ کے غلو کا شکار ہو گئے، غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ حالانکہ ہر ایمان والا اہل بیت سے محبت کرتا ہے، لیکن سرکل ہے ہر ایک کا، ایک لمٹ ہے، ہر ایک کی اللہ نے ایک لمٹ رکھی ہے، ایک سرکل رکھا ہوا ہے کہ یہاں تک محبت ٹھیک رہے گی، اگر زیادہ بڑھو گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور اس فریق نے یہی کام کیا کہ وہ اہل بیت کی محبت میں غلو کا شکار ہو گئے، اپنے لیمٹس کو کراس کر گئے، اپنے دائرے سے نکل گئے، اہل بیت کو نکال دیا، اور جس کی وجہ سے وہ غلط ہو گئے۔ حالانکہ ہم محبت کے پابند ہیں، تو کس طرح؟ جس طرح نبی نے بتایا، جتنی نبی نے بتایا۔ اس موقع پر خاص کر 18 ذی الحج، آج 19 ہے، کل 18 تھی، گزشتہ جمعے پہ ہم نے سیدنا عثمان غنی بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کیا تھا۔ آپ کے چند اوصاف و کمال اور مناقب بیان کیے تھے کہ ان کی 18 ذی الحج کو یوم شہادت ہے۔ 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں ان کو مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اور وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہیں پہ 18 ذی الحج کو ایک طبقہ ایسا ہے جو 18 ذی الحج کو عید غدیر کے نام پہ اس دن کو مناتا ہے، عید کے نام پہ مناتا ہے، اور کہتے ہیں عید غدیر ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی بات آپ کو پتہ چلتی ہے تو پورے میڈیا پہ وہی رہتی ہے، لوگ پھر اس میں شش و پنج کا شکار ہوتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو ہمیں اس میں کلیئر ہونا ہے، ہمیں ہمارے مائنڈ میں، ہمارے اعتقاد میں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے، کوئی دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے، کوئی شش و پنج، کوئی دو کشتیوں کے سوار، کوئی دو راہوں کے راہی ہمیں نہیں ہونا، ہمیں سیدھا رہنا صراط مستقیم پر، ہمیں شش و پنج میں نہیں جانا۔ عید غدیر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کتنی عیدیں ملی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر سے کتنی عیدیں ملی ہیں؟ 2 عیدیں ملی ہیں۔
انس بن مالک، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں پہ دیکھا فرآ قوما یلعبون فی یومان، کہ فی کل سنۃ، کہ وہاں پہ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ ہر سال کے 2 دنوں میں کھیل کود کرتے تھے، کھیل کود کے دن مناتے تھے، اس میں کھیل کود کے دن مناتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، مدینہ طیبہ تشریف لائے، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ قوم جو ہے وہ کھیل کود کے دن مناتی ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر اللہ سے ہمیں 2 دن لے کے دیے، اللہ سے ہمیں 2 دن لے کر کے دیے۔ کان لکم یوما تلعبون فیہما، کہ پہلے تم کرتے تھے، 2 دن تھے تمہارے جس میں تم کھیل کود کرتے تھے، لیکن اب کیا ہوا کہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ نے ان پرانے 2 دنوں کے بدلے میں 2 ان سے بہترین دن تمہیں دے دیے۔ ان پرانے جاہلیت کے دنوں سے بہتر اللہ نے تمہیں کیا کیے، 2 بہترین، ابدلکم اللہ خیرا منہما، کہ ان دونوں دنوں سے بہترین دن اللہ نے تمہیں عطا فرما دیے۔ اور وہ 2 دن بہترین کون سے؟ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، وہ عید الفطر کا دن ہے اور وہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ شروع والی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی کام ہم اگر اپنی طرف سے کریں گے تو بیکار ہوگا، کوئی بھی کام اپنی طرف سے کریں گے تو بیکار ہوگا، پیارے پیغمبر کی تعلیمات پر کریں گے تو وہ ٹھیک ہوگا، وہ کارآمد ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ تو اللہ نے ہمیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس سے 2 بہترین دن دیے، وہ کون سے دیے؟ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ تو ہماری عیدیں کتنی ہیں؟ 2، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اسلام کی کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ یہ بیسک کنسپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، اسلام کی کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ کوئی تیسری عید ہے تو ہم یہ پیارے پیغمبر پر تہمت لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیارے پیغمبر ہمیں دین مکمل کر کے نہیں دے گئے، ہمارا کوئی تہوار مس ہو گیا جو آپ علیہ السلام نے نہیں دیا، ہم اپنی طرف سے منا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو بنیادی 2 دن ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور پھر ان دونوں عیدوں کے ہمیں احکامات دیے۔ ابھی ہم عید الاضحیٰ پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، 1 ہفتہ پہلے 10 ذی الحجہ کو ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر نے سارے احکامات، عید الفطر کی نماز کا طریقہ، اس کی زائد تکبیرات، اس کے خطبے، اس کے آداب، عید الفطر کے جو آداب ہیں، اور بڑی اور چھوٹی عید کا فرق، کہ جب عید الفطر میں یا عید الاضحیٰ میں تم عیدگاہ کی طرف آتے ہو، عید الفطر میں تکبیرات آہستہ کہنی ہے، عید الاضحیٰ میں تکبیرات بلند کہنی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فرق بھی بتائے۔ عید الفطر میں تم نے کوئی شیرینی چیز کھا کے آنا ہے، عید الاضحیٰ میں تم نے کوشش کرنا ہے کہ واپس جا کے اپنی قربانی کا گوشت کھا لینا۔ یہ ہمیں آداب بھی بتلائے۔ عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں تم نے اچھے کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے، مسواک کرنی ہے، صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے، اور پاکیزہ عمدہ کپڑے پہننے ہیں، خوشبو جو میسر ہو وہ لگانے ہیں۔ یہ سارے کے سارے آداب ہمیں سکھائے۔ عیدگاہ کی طرف پیدل آنا ہے، اگر یعنی کہ صحیح سلامت ہے، پیدل آئیں، پیدل واپس جائیں، ایک راستے سے آئیں، دوسرے راستے سے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہمیں سکھائے، اور دونوں عیدوں کا جو فرق تھا وہ بھی سکھایا، اور ایون کہ عید کی نماز میں آپ نے قرات کیا کر رہی ہیں وہ بھی بتائی، کہ آپ نے عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں قرات سورہ غاشیہ ہے، سورہ اعلیٰ ہے، آپ نے یہ قرات کرنی ہے۔ ہمیں قرات بھی بتائی، ہمیں تکبیرات بتلائی، ہمیں نماز کا طریقہ بتلایا، ہمیں ان دونوں کے احکامات بتلائے کہ عید الاضحیٰ آپ نے پڑھ کے قربانی کرنی ہے جو صاحب استطاعت ہیں، عید الفطر سے پہلے آپ نے فطرانہ دینا ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ تو اتنی کلیئر کر دی، اتنی واضح کر دی، اب تو کوئی ابہام رہا ہی نہیں، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کہ دونوں عیدوں کا بھی بتا دیا، ان کے احکامات کا بھی بتا دیا، ان کے طریقے کا بھی بتا دیا، ان کی قرات کا بھی بتا دیا، ان کی نمازوں کی رکعات کا بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے تو یہ بھی نمازیں ہی ہیں تو یہ بھی نمازیں ہی ہیں، لیکن ان کی نمازوں کا سب نمازوں سے ٹائم بھی الگ ہے۔ ٹائم بھی کیا ہے؟
باقی جو ہم نمازیں 5 نمازیں پڑھتے ہیں عام طور پر دن کی نمازیں سری ہیں، قرات اونچی نہیں ہوتی، لیکن یہ دن کی نماز ہے لیکن قرات اونچی ہے، قرات اونچی ہے، یہ ہے تو نماز ہے لیکن اس میں اذان نہیں ہے تو نماز ہے اس میں اقامت نہیں ہے۔ یہ سارے کتنی باریکی کے ساتھ پیارے پیغمبر نے ہمیں سمجھا دیا، تو بات مبہم رہی نہیں کہ ہم کہیں جی نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بات۔ تو سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہے کہ ہمیں جو عیدیں ملی ہیں وہ کتنی ملی ہیں؟ 2 ملی ہیں، ان کے احکامات ثابت ہیں۔ اگر کوئی بندہ کلیم کرتا ہے کہ نہیں بھائی یہ بھی عید ہے، یہ تیسری یہ بھی عید ہے، ہمارا سمپل سا سوال ہوگا اس عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس عید کی اذان اقامت کا کیا حوالہ ہے، اس عید کی قرات کا کیا حوالہ ہے، اس عید کے احکامات کے کیا حوالے ہیں، وہ قربانی کی ہے، وہ فطرانے کی ہے، وہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتلا دیں جس طرح کلیئر کر کے ہمیں پیارے پیغمبر نے بتلا دی، ہم مان لیں۔ نہیں تو بھائی پھر ہمیں وہی کافی ہیں جو پیارے پیغمبر نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی۔ تو یہ تو عید کا کنسیپٹ ہے۔ تو عید غدیر سے یہاں عید کا تو گیا، کہہ لیں کہ یہ تو پھسل گئی کہ ہمارے دین کا حصہ یہ نہیں ہے، اس سے یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا اس عید غدیر میں کیا فطرانہ دینا ہے، قربانی کرنی ہے۔ اس عید غدیر میں ہم نے تکبیرات کہنی ہے، اونچی کہنی ہے، آہستہ کہنی ہے، اس عید میں قرات کیا ہے، یہ کس وجہ سے عید ہے، وہ تو ایگزیکٹ بتایا، 1 شوال 10 ذی الحجہ تمہارے عید کے دن ہے، یہ ہمیں بتلائی جائے، ہمیں پیارے پیغمبر بتا دیتے 18 ذی الحجہ تمہاری تیسری عید ہے۔ تو یہ تو ہوئی صاف کہ ہمیں دین میں یہ عید نہیں ملتی، یہ دین میں ہمیں کو اپنی طرف سے بنا لے، 4 بنا لے، ہمیں کوئی نہیں، دین کا نام نہ لے، دین کا نام اعزازی طور پر اگر کسی چیز کو عید کہہ دیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، جمعہ بھی عید کا دن ہے، عرفہ بھی عید کا دن ہے، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، احکامات جو ملیں گے یہی ہے۔ باقی اگر آپ کو مناتے ہو 4 منا لو 5 منا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن پھر دین کا نام نہیں لینا، یہ کہنا کہ میں اپنی طرف سے عید منا رہا ہوں، اپنی طرف سے کیا ہے عید منا رہا ہوں، ٹھیک ہے، دین میں نہیں ہے۔ تو عید غدیر، عید کا تو ختم ہو گیا، یہ تو ورقہ صاف ہو گیا، ورقہ پھٹ گیا کہ عید نہیں ہے، یہ جو عید غدیر منائی جاتی ہے۔ اب غدیر کیا بلا ہے، غدیر کیا بلا ہے، غدیر کس کو کہتے ہیں؟ غدیر بیسیکلی اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع، آپ کا آخری حج ہے، 10 ہجری ہے، آپ علیہ السلام حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، 18 ذی الحجہ کا دن ہے اور آپ کا آخری سال ہے، 2-3 ماہ بعد آپ دنیا سے کوچ فرما جاتے ہیں، رحلت فرما جاتے ہیں، آپ حجۃ الوداع کے خطبے سے واپس آ رہے ہیں۔ خم جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ایک تالاب ہے جس کو غدیر کہتے ہیں، غدیر تالاب کو کہتے ہیں، یا ایک جوہڑ ہے، تالاب ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں پانی کھڑا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں غدیر۔ خم جگہ کا نام ہے جو مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ہے۔ وہاں پہ آ کے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہاں پہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے یمن بھیجا تھا رمضان المبارک میں، 10 رمضان کو تقریباً یمن بھیجا تھا، کچھ محصولات وغیرہ تھے وہ وصول کرنے کے لیے یمن بھیجا تھا۔ آپ واپس تشریف لائے تو بعض لوگوں نے حضرت علی پر اعتراضات کیے آپ علیہ السلام کے سامنے، کیونکہ جو معترض ہوتا ہے وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ کہتے ہیں نا معترض اندھا ہوتا ہے، اعتراض کرنے والے کا کام اعتراض ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیکھتا کہ اگلی پرسنالٹی کتنی مقام کی حامل ہے، معترض کا کام ہے اعتراض کرنا۔ حضرت علی پر اعتراضات کر دیے، آپ علیہ السلام کو اچھا نہیں لگا، آپ علیہ السلام کو حضرت علی کی شخصیت، ان کا اندازہ نہیں ہے کتنی اعلیٰ شخصیت ہے، آپ علیہ السلام کو پسند نہیں آیا، آپ کو ناگوار گزرا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، وہاں پہ خم کے مقام پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دست مبارک پکڑا اور فرمایا الستم کہ تم نہیں جانتے، تعلمون ان اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں تمام مومنوں میں سے ان کی جانوں سے سب سے بہتر ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کے پاک پیغمبر کو تو ہر کوئی اپنی جان سے اعلیٰ مانتا ہے، ہر کوئی اپنی جان فدا کرنے کو تیار ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے، آپ ہماری جانوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والا وعادی من عادا، کہ یہ علی ہے جس کا میں محبوب ہوں، اس کا علی بھی محبوب ہے۔
یا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر علی سے محبت نہیں تو مجھ سے محبت نہیں، اگر علی اس کا دوست نہیں تو وہ میرا دوست نہیں، اگر علی اس کا محبوب نہیں تو وہ میرا محبوب نہیں، میں اس کا محبوب نہیں۔ یہ آپ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ سے دعا کی، اللہم والی من والا، یا اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو اس سے محبت فرما، اللہم عادی من عادا، یا اللہ جو علی سے دشمنی کرتا ہے، علی سے بغض رکھتا ہے، یا اللہ تو اس سے بغض رکھ، تو اسے بنا دشمن ملا۔ یہ آپ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ آپ نے جو ہے وہ روایت پڑھی جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بعد میں جب فلقیہ عمر رضی اللہ تعالی بعد ذلك فقال ہنیئا یا ابن ابی طالب اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن ومؤمنہ، اے علی بن ابی طالب آپ کو مبارک ہو کہ آپ جو ہے وہ ہر مومن اور مومن مرد اور مومن عورت کے مولا یعنی دوست بن گئے ہیں۔ یہ روایت ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ تھوڑا سا ایک آتا ہے کہ طبقے کی طرف سے جس کو ہر موڑ پہ خارش ہے، جس کو ہر صحابی سے خارش ہے، جس کو ہر صحابی سے جلن ہے، جس کے دل میں بغض صحابہ ہے، جس کے دل میں نفرت صحابہ ہے، ان کو ہوئی خارش۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جی، من کنت مولا فعلی مولا، یہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیا۔ من کنت مولا جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، روایت کا ترجمہ یہی ہے، ایز اٹ از میں نے جو اس کا لفظ کا ترجمہ مطلب آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس سے مراد وہ کیا کہہ رہے ہیں جی، یہاں آپ علیہ السلام نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کو بیان کیا، اور وہ اس کے پھر ڈونگرے برساتے ہیں، حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں اور وسیع رسول اللہ ہیں، ولی اللہ۔ ولی تو ظاہر بات ہے ہر کوئی مانتا ہے، حضرت ایمان والا ہو حضرت علی کو ولی نہ مانے، یہ تو ایمان، اس کا ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی مشکوک ہے۔ تو علی مومن ہے، علی ولی ہے، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں۔ مسئلہ کہاں سے ہے کہ مسئلہ خلافت پر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا اعلان تھا، خلافت کا نہیں۔ یہ اعلان محبت تھا، اعلان خلافت نہیں تھا۔ وہ طبقہ کہتا ہے یہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان تھا۔ خلافت کا کہ مولا کہا، مولا کا معنی خلیفہ، اور یہ خود ساختہ معنی۔ عربی کے اندر، عربی گرامر کے اندر مولا کے کئی معنی آتے ہیں۔ مولا کا معنی دوست بھی آتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی آتا ہے، مولا کا معنی سردار بھی آتا ہے، مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی آتا ہے، مولا کا معنی جو ہے مالک بھی آتا ہے۔ مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا جیسے ہم کسی عالم کو کہہ دیتے ہیں مولانا، مولانا ہمارا سردار، ہمارا سردار مطلب ہمارا بڑا عزت والا، اس کا معنی کئی معنی ہیں، اور کسی ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے ہمیں کو واضح نص چاہیے جس میں نبی نام لے کر کہہ دے کہ ہاں جی آپ خلیفہ ہیں۔ وگرنہ خالی اگر مولا سے آپ خلافت معنی لیتے ہیں، آپ علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا، حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا کہ انت مولایا ومنی، کہ تم میرا مولا ہے اور تم مجھ سے ہے۔ اب اس کا معنی کیا؟ خلیفہ ہے۔ اس کا معنی خلیفہ ہے؟ پتہ نہیں۔ اس کا معنی محبت کے ہے، اس کا معنی پیار کے ہیں، اس کے معنی تعلق کے ہیں، کہیں پہ بھی خلافت کا اشارہ اس میں نہیں ہے۔ تو مولا کے کئی معنی ہیں، اس سے یہاں پہ خلافت مراد لینا ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اس پر کئی ساری جو امت کا اجماع ہے، کئی سارے کتابیں ہیں، کئی سارے دلائل ہیں کہ یہاں پہ مولا کا معنی خلافت آپ کا۔ اور سب سے بڑی بات، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما کے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اگر آپ نے حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان کرنا ہوتا تو آپ وہاں بڑے مجمع میں خطاب کرتے۔ یہاں پہ تو سارا جو خطبہ آپ نے کوئی 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ تھے، وہ سارے چلے گئے۔ اب تو واپسی آ رہے تھے، چند لوگ یا چند قبیلے آپ کے ساتھ تھے، کچھ یمنی لوگ تھے، کچھ مدینے کے لوگ تھے، وہ بھی ایک چوراہے پر کھڑے تھے، جس طرح ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، کہ ابھی انہوں نے منتشر ہونا تھا۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے گفتگو فرمائی، اگر حضرت علی کی خلافت کا ذکر کرنا ہوتا کہ میں علی کو خلیفہ بلا فصل بنا رہا ہوں، تو وہاں پہ بڑے مجمع میں اعلان فرما دیتے تاکہ سب کو پتہ چل جاتا، سب کو پتہ چل جاتا کہ واقعی حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے۔ اور دوسری بات، قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی جو آپ نے وہاں پہ پڑھ کے سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تمہارے اوپر دین مکمل ہو گیا۔ یہ تو آپ 1.25 لاکھ کے مجمع میں آیت سنا کے آ چکے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، میں نے تم تک پہنچا دیا ہے۔ یہ آپ آیت سنا کے اب ایک چھوٹے سے مجمع میں آ کے آپ کہتے
کہ جی حضرت علی خلیفہ ہیں. وہ تو آپ نے محبت کا اظہار کیا کہ جو علی کے بارے میں دل میں کوئی بغض رکھتا ہے اس کو کلیئر کر دیا کہ بھائی علی کا بغض ہے تو سمجھو نبی کا بغض ہے, علی کی محبت ہے تو سمجھو نبی کی محبت ہے. یہ آپ کے پیار کے اشارے ہیں, خلافت کا نہیں ہے اس میں ذکر, خلافت کا اس میں ذکر ہے نہیں ہے. تو یہاں پہ اس حدیث سے جو ہے وہ بعض لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا, اس سے مراد حضرت علی کی خلافت بلا فصل ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے, قطعاً ایسا نہیں ہے. اگر محبت کا اظہار خلافت ہے تو سب سے زیادہ محبت تو آپ کو اپنی لاڈلی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ سے ہے, اس کے بعد سیدنا حسن سے ہے, اس کے بعد سیدنا حسین سے ہے. محبت کا اعتبار کریں پھر بھی حضرت علی کا چوتھا نمبر آتا ہے, پھر بھی چوتھے نمبر کے خلیفہ بنتے. تو اس لیے یہاں پہ خلافت نہیں, پیار کا ہے, محبت کا اظہار ہے, اور وہ ہم بھی کرتے ہیں. اور ہر مومن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے, مانتا ہے. حضرت علی کو نبی کا پیارا خلیفہ مانتا ہے, نبی کا داماد مانتا ہے, نبی کا بھی وہ کہہ لیں کہ بشارت دہندہ مانتا ہے. آپ علیہ السلام نے کئی دفعہ آپ کو جنت کی بشارت دی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر مسئلہ خلافت کا آئے گا تو پھر یہاں پہ خلافت نہیں. خلافت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنی زندگی میں 17 دفعہ مصلی پر کھڑا کیا. 17 دفعہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر نے نمازیں پڑھائی نبی کے مصلی پر کھڑے ہو کر. یہ خلافت ہوتی ہے, یہ خلافت ہے ہوتی. اور پھر صحابہ سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, کہ ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا. ایک دفعہ کسی نے حضرت عمر فاروق کو کھڑا کر دیا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمایا, لا لا لا, نہیں نہیں نہیں, ایسا نہیں, ابو بکر کو کہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو. یہ خلافت ہوتی ہے, خلافت ایسے ثابت ہوتی ہے. اور ایک دوسری روایت میں فرمایا لا ينبغي لقوم ان يكون فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره, کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو. مصلی کے لائق ابو بکر ہے. اور پھر ایک دوسری روایت میں اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر, کہ میرے بعد اگر تم نے کسی کی اقتدا کرنی ہے ابو بکر ہیں, اس کے بعد پھر عمر ہے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کننا نخیر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی, کہ ہم جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی صحابہ کا ذکر کرتے تھے, سب سے پہلے ابو بکر کا, پھر عمر کا, پھر عثمان کا, پھر علی کا. تو یہ ترتیب خلافت ہے. تو لہذا اس روایت سے یا اس خطبے سے نبی کی محبت کا تو اظہار ہوتا ہے, خلافت بلا فصل کا اظہار نہیں ہوتا. اور نہ ہی نبی کا منشا خلافت عطا کرنا تھا. اگر نبی نے خلافت عطا کرنی ہوتی تو اپنے آخری خطبے میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں وہاں پہ اعلان کر کے کہہ دیتے میرے بعد خلیفہ علی ہیں, سیدھا سیدھا کہتے. تو اس لیے یہ دھوکے, یہ مغالطے آج لوگ دیتے ہیں. کہیں پہ کوئی عید منا رہا ہے, کوئی حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل, 18 ذی الحجہ شہادت سیدنا عثمان غنی ہے, اس کی خوشی میں یہ جو ہے وہ کھٹمل لوگ یہ خوشی مناتے ہیں, عید مناتے ہیں اس کی خوشی میں. عید غدیر اس کی خوشی میں منائی جاتی ہے. اور ان کا وتیرہ ہے 22 رجب سیدنا امیر معاویہ کا یوم وفات ہے, یہ کنڈے کھلائیں گے لوگوں کو, خوشی منائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل جو ابو لولو فیروز مجوسی تھا, اس کو انہوں نے بابا شجاع بنایا ہوا ہے, اس کا دربار بنایا ہوا ہے, اس کا عرس کریں گے. ان کا وتیرہ ہے, جو صحابہ کا دشمن ہے وہ ان کا دوست ہے. حالانکہ ہونا تو کیا چاہیے تھا. حضرت علی نے فرمایا, آپ علیہ السلام فرمایا علی میرا دوست ہے, اس کو دوست بناؤ. جیسے وہ کہتے ہیں کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے, دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. علی کا دوست اگر صدیق ہے تو تمہارا دوست بھی صدیق ہونا چاہیے تھا. علی کا دوست اگر عمر ہے تمہارا دوست عمر ہونا چاہیے تھا. علی کا دوست اگر عثمان ہے تمہارا دوست عثمان ہونا چاہیے تھا. من کنت مولا فعلی مولا سے نبی نے بھی یہ اشارہ دیا کہ جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے, جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے, جو میرا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے, جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. تو اگر علی سے محبت ہوتی تمہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایک بندے سے کہ مجھے آپ سے تو محبت ہے,
آپ کے جو ہے وہ بھائی سے نفرت ہے، آپ کے دوست سے نفرت ہے، آپ کی بیویوں سے نفرت ہے، آپ کے خاندان سے نفرت ہے، آپ کے شاگردوں سے نفرت ہے، آپ کے پاس بیٹھنے والوں سے نفرت ہے، تو بندہ ایسی دوستی تسلیم کرے گا؟ کہ نبی سے تمہیں محبت ہو، نبی کے صحابہ کو برا کہو، نبی سے محبت ہو، نبی کی بیویوں کو برا کہو، نبی سے تمہیں محبت ہو، نبی کی بیٹیوں کا انکار کرو، نبی سے تمہیں محبت ہو، نبی کے وہ صحابہ جن کو جنت کی آپ نے بشارتیں دی ہیں ان پہ تم لعنتیں کرو، نبی تمہیں دوست بنائے گا؟ قطعاً نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے دھوکے باز لوگ موجود ہیں، یہ دھوکے باز لوگ موجود ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، نبی کے صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، نبی کی گھر والیوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو 18 ذی الحجہ یوم غدیر یہی ہے، یہی تماشا ہے۔ عید کوئی نہیں ہے، میں نے بتلا دی ہے، عید وہی ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے دے دی ہے۔ خطبے کا میں نے بتا دیا ہے، آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، یہ اعلان محبت ہے، اعلان محبت ہے، اعلان خلافت نہیں ہے۔ غدیر جگہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ، چہاروں خلیفہ ہیں، ہمارا ایمان ہے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر ہیں۔ باقی جو بغض صحابہ میں مرا جائے، عید منائے، خوشیاں کرے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ کو سب نے جواب دینا ہے۔ حضرت علی کی نسل کو کسی کو یاد نہیں آیا کہ کوئی امام حسن، امام حسین اور باقی لوگ، یہ 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو ہوا، سن 10 ہجری کو واقعہ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ کتنے سال آئے، کبھی کسی نے کوئی عید نہیں منائی، کوئی عید غدیر کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ 12 امام جن کا کلیم کرتے ہیں ان پہ کسی نے نہیں عید غدیر منائی۔ یہ 351 ہجری میں جا کے معز الدولہ یا معز الدولہ جو بغدادی بادشاہ تھا، وہ بھی رافضی تھا، اس نے یہ شروع کر دیا تو یہ عید شروع ہو گئی۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بغض کی نشانیاں ہیں، اور یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمیں اپنا مائنڈ، ہمیں اپنا اعتقاد بس وہ کلیئر رکھنا ہے۔ ہمارے ہاں 2 عیدیں ہیں، ہمارے ہاں سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہے، ہمارے ہاں کسی کی موت پر کوئی خوشی نہیں ہے، ہم کسی کی موت پر کوئی خوشی منانے کے قائل نہیں، ہمارے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم کلیئر ہیں، ہمارے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے بس۔ باقی کیا کرتے ہیں، مارے پیٹیں، جو مرضی کریں، دنیا میں بھی یہ مقدر ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ یہ مقدر ہوگا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہاں اگر کوئی ہمارے سامنے ایسی چیز آتی ہے، دکھ ضرور ہوتا ہے کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نبی کے صحابہ کے بارے میں کس طرح جو ہے وہ نشتر لگاتے ہیں، کس طرح ان کی عزتوں پر تیر برساتے ہیں، دکھ ضرور ہوتا ہے۔ تو صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ صحابہ جو صحابہ کا نہیں ہو سکتا، میں ہوں، اگر کوئی میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، میرے گھر والوں سے دشمنی کرتا ہے، میں اور آپ برداشت نہیں کرتے، اب نبی کے حرم کے بارے میں، جن کے بارے میں قرآن اترے ہیں، قرآن کی آیات اتری ہیں، جن کے بستروں میں قرآن اترے ہیں، تو ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہو۔ نبی کے صحابہ جن کو ٹائٹل ملے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوان، ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ تو اس لیے بات بہت ہی واضح طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، عید غدیر کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ عید ہے تو یہ صرف صحابہ کی دشمنی میں ہے، حضرت عثمان غنی کی دشمنی میں ہے، اس عید کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عید وہی ہے جو ہم نے 10 ذی الحجہ کو پڑھ لی ہے، اور یکم شوال کو پھر اللہ توفیق دے گا، یہی 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ اللہ ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔